آپ کو میں حدیث پاک بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے کدو پیش کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیا اور مسکرایا اور فرمایا یہ میرے بھائی یونس کا پھل ہے، اور حضور نے اسے پسند فرمایا۔ اور کدو کے فوائد آج بھی لوگ گنا رہے ہیں، جب نہایت کمزوری ہو تو کدو کو کھانا۔ اور نینوا ایک شہر ہوا کرتا تھا عراق میں، اس شہر کے لوگ آپ کی امت تھے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے، لیکن پوری قوم جو ہے بت پرستی کی شکار تھی، اور آپ کی تبلیغ سے کوئی ایک بھی مسلمان ہونے کو تیار نہیں۔ یونس علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ میری قوم سنتی نہیں ہے، یہ راہ ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتی، میں انہیں کتنے دنوں سے تبلیغ کر رہا ہوں اور تیرے راہ کی طرف بلاتا ہوں مگر ان میں سے کوئی نہیں آتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یونس بس ٹھیک ہے، اپنی قوم کو بشارت سنا دو عذاب کی، کہ بس 3 دن کے بعد خوفناک عذاب آئے گا اور اس میں وہ سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم سے آخری مرتبہ کہا کہ دیکھو اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے یہ وحی آئی کہ اب اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نازل فرمائے گا، اور ایسا عذاب کہ تمہارے ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو قوم میں بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، بات کچھ ہے نہیں۔ لیکن ان میں سے جو عقل والے لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم نے آج تک یونس کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت یونس علیہ السلام یا کوئی بھی نبی ہو، اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں کبھی انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو سارے لوگوں نے کہا ہم نے آج تک انہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا یا مذاق کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، تو بھلا کیوں ہمارے ساتھ ایسی بات کہیں گے؟ سوچو بچار میں تھے۔ پھر فیصلہ یہ کیا قوم نے کہ دیکھتے ہیں، 3 دن کا انہوں نے ٹائم دیا، اگر وہ 3 دن تک ہماری بستی میں ہی رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ انہوں نے ایسی ڈرانے کے لیے کہا، اور اگر وہ نہیں رہتے ہیں بستی میں تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب آئے گا۔ اور ہوا ایسی ہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈیٹ بتا دی، دن بتا دیا کہ اس دن تک عذاب آئے گا۔ اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بستی میں آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ جس بستی میں عذاب آنے والا ہو اللہ کے نبی نہیں رہتے۔ ہاں، جن بستیوں میں عذاب آیا ہے وہ نبیوں کے جانے کے بعد آیا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کسی قوم پر عذاب کبھی نہیں۔ ہاں کہ نبیوں کو بھی اس عذاب میں آنا ہوا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پہاڑیوں میں چلے گئے۔ اب بستی کے لوگوں نے دیکھا 1 دن باقی تھا جو میعاد کا تھا، جو بتایا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے صبح اٹھ کر کے دیکھا تو آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں، ڈر کا ماحول ہے، اور پوری بستی میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے، یعنی سناٹا طاری ہے اور ہو کا عالم ہے۔ آسمان پر گھنگور گھٹائیں چھائی ہیں اور ڈراؤنی شکل کی بدلیاں۔ تو لوگ ڈر گئے اور کہا یونس علیہ السلام سچ کہتے تھے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ہم جس بت پرستی میں تھے اس سے ہمیں توبہ کرنا ہوگا۔ تو سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سارے کے سارے میدان میں جمع ہوئے اور رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر سبوں نے مل کر کے کہا اے رب ذوالجلال، ہم اپنے پرانے تمام بتوں کو ختم کرتے ہیں، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، ایک تیری وحدانیت پر ہم یقین کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے وہ قائل ہوئے، ایمان لائے۔ تو پھر اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب، جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان سے ہٹا لیا، جو عذاب آ چکا تھا وہ ٹل گیا۔ بہت کم ایسا تاریخ میں ملا ہے کہ عذاب آیا ہو اور ہونے سے پہلے پھر چلا گیا ہو، لیکن جب بھی عذاب ٹلا ہے تو وہ توبہ کی برکت سے ٹلا۔ جب قوم توبہ کرتی ہے اللہ عذاب اٹھا لیتا، عذاب کو دور کیا۔ آج ہم نے تلاوت کیا اس پارے میں، اب وہ بستی والے سارے کے سارے مومن ہو گئے، ایمان لائے، اور اس کے بعد یونس علیہ السلام تو تھے ہی نہیں بستی میں۔ انہوں نے دیکھا، رات کو وہ محسوس کر رہے تھے کہ عذاب آنے والا ہے، آنے والا ہے، دور بیٹھ کر کے آپ دیکھ رہے تھے، لیکن پھر دن گزرتے ہی عذاب ٹل گیا، آسمان صاف ہو گیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اب واپس اگر میں بستی میں جاؤں تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں، میں نے اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا تھا اور دن بھی بتایا تھا، عذاب نہیں آیا تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں۔ اس لیے یونس علیہ السلام اپنی بستی میں جانے کی بجائے ایک لمبے سفر پر چل پڑے، اپنی قوم کی طرف نہیں آئے۔ انہوں نے کشتی میں سواری کی اور نکل پڑے، ان کا ارادہ تھا بہت دور دراز علاقے میں چلا جاؤں گا۔ اب یہاں پر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا اللہ رب العزت کی وحی کا کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے، اس سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے اور کشتی میں بیٹھے۔ کشتی جب بیچ میں دریا میں پہنچی تو رک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب سے پورے بیانات کو سنا، اور کدو کھانے کے فائدے ابھی آپ نے جانا نا کہ کدو کھانے کے فائدے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کدو کھانا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر کوئی شخص کدو کو سنت کی نیت سمجھ کر، یعنی سنت سمجھ کر کھاتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے شریر سے یعنی اتنی طاقت پیدا فرما دیتا ہے، یعنی کدو کھانے سے شریر میں طاقت ہوتی ہے، یعنی اس کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، اور کدو کھانے سے آنکھوں میں بھی روشنی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضرور کدو کھایا کریں، کدو کھانے کے بہت فائدے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔